الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 36 سے لے کر 38 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے ساتھ رشتہ دار ہمسایہ سے، اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو والے ہمسایہ سے اور مسافروں سے اور ان کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ جو تمہارے قبضہ میں ہوں۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور بڑائی پر فخر کرنے والا ہو، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہو اسے چھپاتے ہوں۔ اس طرح کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہو گیا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں ناظرین کرام کلام اللہ کا مطالعہ کرتے ہوئے، تو ایک بات بطور خاص ہمارے سامنے آتی ہے جو آج کے سبق کا بھی سرنامہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام جب بھی اپنی توحید کا تذکرہ کیا کلام اللہ میں، یا یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو تم صرف میری عبادت کرو، اپنی عبادت کا تذکرہ یا اپنی توحید کا تذکرہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے جب بھی کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی متصل ناظرین کرام اپنے حق کے ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں کون؟ ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی تاکید اور تلقین کی ہے۔ اور آج کے سبق میں تو ناظرین کرام اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ مزید بھی حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد پھر تم نے خیال رکھنا ہے رشتہ داروں کا بھی، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، اور پھر یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جب پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، تو اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ 3 طرح کے ہمسائے یا 3 طرح کے پڑوسی اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس ساتھ رہنے والے۔ ناظرین کرام 3 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلو میں جو ہوتے ہیں پڑوسی، ان کی بھی تلقین کی ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ناظرین کرام کہ رشتہ دار ہمسایہ، رشتہ دار پڑوسی۔ اور ایسی صورت کہاں ہوتی ہے؟ جب ایک حویلی ٹائپ گھر ہوتا ہے اور جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بڑا گھر ہوتا ہے اور اس بڑے گھر میں 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، 3 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، اور آپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حویلی ٹائپ گھر میں 2 کمرے سامنے والے اس بھائی بڑے بھائی کے ہوتے ہیں، پھر ساتھ والے کمرے دوسرے بھائی کے ہوتے ہیں، پھر ادھر 2 کمرے یا 3 کمرے جو بھی۔
मकान की सूरत हो, उस घर की सूरत हो, तीसरे भाई के होते हैं, चौथे भाई के होते हैं, तो चारों भाई इकट्ठे रहते हैं। अब वहाँ ये सूरत होती है कि रिश्तेदार पड़ोसी, साथ वाले हमसाए, जो रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, हो सकता है बहन भी रहती हो नीचे या ऊपर वाले पोर्शन में, ऐसी सूरत भी होती है, उनकी भी ताकीद की कि उनके साथ हुस्न सलूक करना है। फिर गैर रिश्तेदार पड़ोसी, जो कि आमतौर पर हमारे घरों के साथ, घर के साथ रहते हैं, दाएं तरफ या बाएं तरफ, सामने गली के सामने वो भी पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, या पिछली गली में हमारे घर के साथ वो भी पड़ोसी हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदार भी हों, उनका भी ताकीदन कहा है। और फिर तीसरी सूरत नाज़रीन किराम यहाँ जो कलामुल्लाह ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के सबक में बयान की है, वो ये है कि एक तो रिश्तेदार पड़ोसी हो गए, गैर रिश्तेदार पड़ोसी हो गए। फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि घर की सूरत नहीं होती कि साथ घर है या रिश्तेदारों का घर है या गैर रिश्तेदारों का घर है। बाज़ औक़ात हम जब सफ़र करते हैं तो हमारे साथ जो बैठे होते हैं उनका तज़किरा किया कि वो भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनका भी ख्याल रखना है। सफ़र के दौरान या किसी इज्तिमा के दौरान जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, बाज़ औक़ात हम जमात, क्लास फेलोज़ जो साथ बैठे होते हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ, वक्ती तौर पर जिनका हमें साथ नसीब होता है, तो वो मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, सफ़र के दौरान भी हो सकता है, किसी गैदरिंग में भी हो सकता है। उनको भी आपकी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचे, यहाँ तक नाज़रीन किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पड़ोसियों की वजाहत करते हुए आज के सबक में इरशाद फरमाया है। और इसके बाद फिर फरमाया, तुम्हारे ग़ुलामों को भी तुमसे तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, उनका भी तुमने ख्याल रखना है। नाज़रीन किराम, बड़ी काबिल गौर बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हों, पूरी कायनात आप पे कुर्बान, दुनिया माफिया की हर चीज़ आप पे कुर्बान। आप जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त रफ़ीक़ आला के पास जाने की तैयारी कर रहे थे, नाज़रीन किराम, उस वक्त जो आपके लबों पे जारी थे अल्फाज, वो मालूम क्या थे? वो थे अस्सलात 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 वमा मलकत ईमानुकुम वमा मलकत ईमानुकुम। लोगों, ख्याल रखना अपनी नमाज का, अपनी नमाज का, अपनी नमाज का, और उनका जिनके हाथ, जिन पर तुम्हारे हाथ होते हैं, जो तुम्हारे हाथों के नीचे होते हैं, यानी कि तुम्हारे ग़ुलाम, उनका बहुत ख्याल रखना है। नाज़रीन किराम, ये नबी करीम के आखिरी अल्फाज थे। अब इससे आप अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग़ुलामों का किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास था। हमने कभी सोचा है ऐसे कि घर में जो हमारे काम करने वाले हैं, हमारी खिदमत करने वाले हैं, उनका हम कितना ख्याल रखते हैं? तो नबी करीम ने तो अपने आखिरी अल्फाज में ये हमें ताकीद फरमा के इरशाद फरमा दिया था कि उनका ख्याल रखना है। नाज़रीन किराम, इन तमाम पहलुओं पे आज हम प्रोग्राम सदाए कुरान में गुफ्तगू करने वाले हैं, और गुफ्तगू फरमाने के लिए जय्यद उलमा इकराम प्रोग्राम सदाए कुरान का हिस्सा होते हैं। आज मेरी दाईं जानब नाज़रीन किराम तशरीफ़ रखते हैं, आपके जाने पहचाने प्रोग्राम सदाए कुरान के माशाल्लाह नौजवान स्कॉलर, PhD डॉक्टर, आलिम दीन, जामिया अशरफिया से माशाल्लाह आपकी फ़रागत, जनाब डॉक्टर रहमतुद्दीन। आप मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, और प्रोग्राम सदाए कुरान की मुस्तकिल ज़ीनत हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब तशरीफ़ रखते हैं, वो भी आपके जाने पहचाने, जिनकी गुफ्तगू में माशाल्लाह एक जौलानी हुआ करती है, एक जोश हुआ करता है, और माशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू होती है और तैयारी के साथ होती है। नौजवान आलिम दीन हैं, उस्ताद भी हैं, और माशाल्लाह मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, जनाब मुफ्ती हसन इदरीस अब्दुस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैफ़ुल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह नबी खैर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का मुकद्दमा आपके सामने रखा, बहुत अहम पहलू हैं। कल के प्रोग्राम में भी बहुत अहम पहलू थे, और हमेशा रोज़ सदाए कुरान है ये तो, और कलामुल्लाह है। आज जो इब्तिदा हो रही है डॉक्टर साहब हमारे सबक की, मैंने भी अर्ज़ किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक उसलूब बयान है कलामुल्लाह में, कि जहाँ भी अपनी तौहीद का तज़किरा किया, जहाँ अपनी इबादत का तज़किरा किया, जहाँ अपने हुकूक का तज़किरा किया,
تو ساتھ ہی متصل اپنے بندوں کے حقوق کو بھلایا نہیں ہے، ترجیحی بنیادوں پر اپنے حقوق کے ساتھ ان کے حقوق کا تذکرہ کیا، حقوق العباد کا تذکرہ کیا۔ اور جب حقوق العباد کی طرف ہم آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہم حقدار ہیں ہماری طرف سے اطاعت کے، فرما برداری کے، حسن سلوک کے، جو اللہ نے معیار بنایا ہے حقوق العباد کا کہ کس کے حق کس پر زیادہ ہیں، اس کا معیار قربت ہے۔ اور قربت میں ہماری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک اللہ کی ذات ہے، اس کے حقوق سب پر فائق ہیں۔ اور انسانوں میں، بندوں میں جو ہمارے جنم کا باعث بنتے ہیں، ہماری ماں اور ہمارا باپ، ان کے حقوق کو پریورٹی دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اس اسلوب میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں مقدمہ پیش کیا پروگرام کا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتداً خواتین کے حقوق، وہ وراثت سے متعلق تھے یا دیگر امور سے متعلق، اور اس ضمن میں بیوی کے حقوق کو جو ہے وہ بیان کیا۔ پھر چونکہ قرآن حکیم کا ایک انداز اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے، انداز گفتگو ہے، پھر پچھلی آیت کے اندر مرد کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ اب تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کیا ہے اور اس کینوس کو جی اور پھر اب دیگر جو حقوق العباد کے جتنے پہلو ہیں ان میں سے سب سے پہلے والدین، اور پھر اس کے بعد رشتہ دار، اور اس کے بعد پڑوسی، اور دیگر اس طرح سارے حقوق جو ہے وہ بیان کیے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد متصل بعد حقوق العباد کو، اور پھر حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ جی ما قبل میں جتنے بھی حقوق بیان ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے وہی انسان پورے کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، متقی ہو۔ اور خوف اور تقوی یہ توحید الہی کا مرہون منت ہے۔ توحید کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ذات میں اللہ کو اکیلا ماننا، بلکہ صفات میں بھی جو اللہ کو اکیلا مانتا ہے، بلکہ صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلا ماننا۔ بالکل، جو تیسرا تقاضا ہے توحید کا، کہ صفات کے تقاضوں میں بھی جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تنہا اس کائنات کا مالک بھی ہے، اور ہر چیز پر قدرت بھی اسی کی ہے، قبضہ بھی اسی کا ہے، اور ہر ایک اس کے سامنے جواب دہ بھی ہے۔ دوسری اس کی وجہ کہ توحید کے متصل بعد والدین کو جو ہے وہ ان کے حقوق کو بیان کیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشارہ کیا، اور مفسرین نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کائنات میں احسانات تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان کے اوپر والدین کے ہیں، ماں باپ کے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں بار بار اس طرف اشارہ کیا، فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اس طرف جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا اس کی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ احسان کرو گے۔ اب یہ چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا ان کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، اپنی ذات کے ساتھ اس کو متصل ساتھ اور بار بار ساتھ جو ہے وہ بیان کی۔ قرآن کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ حکم کی ڈیٹیل کو بیان نہیں کرتا، وہ جسٹ ایک اشارہ کرتا ہے، لیکن جس امر کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے سمجھ جائیں کہ یہ کوئی بہت اہم چیز ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی حساس ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم بعض اوقات ان چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ عبادت والدین کا
کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا لفظ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ مالی طور پر بھی ان کی خدمت کرو اور جسمانی طور پر بھی ان کی خدمت کرو. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ اپنے والدین کا اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، وہ محبت کی نگاہ سے اگر والدین کی طرف دیکھتا ہے، ایک حج کا ثواب ہے، ایک مقبول حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں جہاں پر اپنی دیگر چیزوں کی طرف ہم عبادات ذکر کی طرف توجہ دیتے ہیں، معاش کی طرف زیادہ معاش کی طرف توجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی ہماری ذمہ، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ذمہ داری ہے اور اللہ کو مطلوب بھی ہے اور اللہ کی قرب اور رضا کا ذریعہ بھی ہے. کہ تم جس معاش کی خاطر آدھی رات تک توجہ کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قابل تحسین ہے. بالکل. لیکن ایک ذات تمہارا انتظار کرتی ہے، سارے سو گئے ہیں، وہ تمہارا دروازہ کھولنے کے لیے، ایسے ماں ہے. بالکل بالکل. مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے توسط سے پروگرام کا، کہ یہ جو صدائے قرآن پروگرام جو آپ نے الحمد سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ سورہ نساء پہ پہنچ گئے. اور سورہ نساء کے حوالے سے تو الحمدللہ جو مرکزی مضامین جو بیان ہوئے، جس میں وراثت کے تھے، عورتوں کے حقوق تھے، اللہ نے ثبوت دیا ہے سورۃ النساء نازل کر کے عورتوں سے اللہ کو کتنی محبت ہے، اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے. اور باقاعدہ صورت میں نام لیا اللہ تعالیٰ نے خواتین کا، اور خواتین کے جو ہیں حقوق اللہ تعالیٰ نے اس میں گنوائے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اچھا نہیں، بہتر نہیں، بلکہ بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو الحمدللہ یہ جو عمل ہے ہمارا یہاں پر بیٹھ کر قرآن کو سیکھنے سکھانے والا، اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھیں اور یہ پوری دنیا کے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. سایہ قرآن بہت شاندار پروگرام ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں سب اس کا حصہ ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 36، 37، 38، اس کا مقدمہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پیش کیا. مفتی صاحب نے مزید اس کو ایکسپینڈ کیا اور گفتگو کو بہت آسان اور سہل بنا دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، دیکھیں اس سے پہلے ہم جائیں گے پیچھے سورہ بقرہ میں، جب آپ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ واقعات شروع ہوئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاہدات تھے، امہات شریعت، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر تھا اور والدین کے ساتھ احسان کا. وہی اللہ تعالیٰ اس کو رپیٹ کر رہا ہے سورۃ النساء میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے ساتھ جو قریبی ٹاپ رشتہ دار ہیں، اس نظام خاندان کو اللہ چلانا چاہتا ہے. اس نظام خاندان کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور یہ مضمون قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ابھی آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی چل کر آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو کچھ ان کا نہیں بھی بنتا ان کو دو. مثال کے طور پر میں آج ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کی توسط سے اس پروگرام میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. نوجوانوں کی سب سے بہترین کمائی، ابھی کمائی کا ذکر آئے گا خرچ کرنے کے والے سے، سب سے بہترین کمائی وہ ہے جس کے والدین اپنے اولاد کی کمائی کھائیں. اس سے بڑھ کر کیا کمائی ہوگی کہ بیٹا کما رہا ہے اپنے والدین کو جو ہے وہ اپنی بدنی طریقے سے بھی. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مال سے نہیں بدن سے بھی، دونوں طریقوں سے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا. احسان یہ ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور تمہیں ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار لگے، تمہارے دل کو چیر جائے، تم نے اپنے ماتھے پہ بھی شکن نہیں ڈالنا. یہ ہے احسان کا درجہ. ان کے ہر طرح سے ان کی خدمت کرنا، یہاں تک کہ بولو براز تک کا بھی معاملہ. ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہیں، تو کیا ججمنٹ ہے اس کی، کیا پیمانہ ہے؟ تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ میں اپنے دیکھوں میرے والدین مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ گنوائی ہے، ٹاپ کی لسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کو رکھا، قریبی رشتہ داروں کو رکھا. اور میں آج فلسفیانہ گفتگو اس لحاظ سے کروں گا کہ جو رحمی رشتوں کی بنیاد ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز یہ رشتہ ہے اخلاص کی بنیاد پر. یعنی میں اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ہے تو آپ اس سے مخلص ہوں گے، مخلص ہوں گے. آج ہم میں سے کون ہے مخلص؟ کون ہے اپنے اخلاص کے ساتھ چلنے والا رشتہ داروں کے ساتھ؟ دوسری چیز رشتہ داروں کے ساتھ اوورال بات کی جا رہی ہے، اوورال کہ اس کے اندر احساس ہو. اگر احساس ہو تو اپنے بھی غیر، احساس نہ ہو تو غیر بھی اپنے. احساس کے ساتھ تیسری چیز جو سب سے لازم و ملزوم ہے، وہ چاہے والدین ہو، چاہے آپ کے جو ہے وہ بہن بھائی ہو، چاہے آپ کے ماموں چاچے تایا ہو، چاہے دور کے رشتہ دار ہوں. تیسری چیز اس کے اندر لازمی تقاضا ہے ادب و توقیر و تعظیم ہو.
اگر ایک بندہ اپنے رشتہ داروں کی ادب نہیں کرتا، توقیر و توظیم نہیں کرتا، تو ایسے رشتہ دار کا کیا فائدہ؟ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، میں کانپ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ ایک گھر ہے، اس پہ 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کے اپنے اپنے کمرے ہیں، تو وہ بھی پڑوسی ہیں کیونکہ دیواریں ملی ہوئی ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ایک بھائی 4 بھائی رہتے ہیں، 5 بھائی رہتے ہیں، گھروں میں تو فاصلے نہیں ہیں مگر دلوں میں فاصلے ضرور ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے. اللہ چاہتا ہے رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھو، یہ حسن ہے، محبت ہے. کوئی بیمار ہے، کسی کا فیس کا مسئلہ ہے، کسی کے کوئی مسائل ہیں، تو میں اسے آگے جا کے حل کروں. میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میرے ماموں، میرے چاچے، میرے تائے، میرے ایون کے پڑوسی. اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن مجید میں غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی جو ہے اس نے سلوک کا ذکر کیا. اور جبریل امین ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، جو ہے حقوق گنوائے حقوق العباد کے ضمن میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے مفہوم ہیں، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں جو ہے پڑوسیوں کے حقوق لکھ دیے جائیں، فرض کر دیے جائیں. اتنے حقوق، اتنی تاکید کہ آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ایون یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے بھی، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا ذکر ہے کہ اس میں انسان کی آزمائش کا پتہ لگتا ہے. انسان بلوں کی جو ہے وہ لائن بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بل جمع کرا رہا ہے، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں صبر کیسا ہوتا ہے انسان کا. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا. میں بلکہ اس کو بھول گیا تھا تذکرہ کرتے ہوئے مقدمے میں کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، وہاں ہمارے ساتھ جو آگے کھڑا ہے وہ ضعیف العمر ہے، اس کا احساس کرنا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کا کام میں کر دیتا ہوں. اتنا کہنے سے اللہ راضی ہو جائے گا. اور کیا. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہے. خاص طور پر اللہ نے اپنی توحید کے بعد دیکھیں متصل ساتھ ہی حقوق العباد کو ترجیحی بنیادوں پہ بیان کیا ہے. ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ نسبت کا اظہار کرتے ہوئے، تعلق کا اظہار کرتے ہوئے درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. یہ وہ سفر ہے جو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا اور ناظرین کرام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے آج ہم پہنچ گئے ہیں. قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 36 سے لے کر 38 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے. والدین سے بات شروع ہوئی، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا، مفتی صاحب نے، اور ماشاءاللہ بالعموم تمام حقوق کی بات کی، ارحام کی بات کی. تو ڈاکٹر صاحب، یتیم اور مساکین کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں ہماری شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، والدین کے اور رشتہ داروں کے بارے میں مفصل گفتگو ہو چکی. بہرحال یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو سمجھتی نہیں ہے، اس کی اہمیت کو. کہ نبی علیہ السلام کی جو ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی عمر اور اپنے رزق میں، یہ 2 چیزوں کی تمنا ہر شخص کو ہے. ایک چاہتا ہے کہ میں لمبی دیر تک دنیا میں جیوں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس وسیع رزق ہو. نبی علیہ السلام نے چھوٹا سا نسخہ بتایا صلہ رحمی کرے، کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق. تو سب سے پہلے والدین اور پھر درجہ بدرجہ رشتہ دار، ان کے اوپر خرچ کرو. یہ سب سے بڑا نسخہ ہے. ہم پتہ نہیں کس چیز میں تلاش کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں سنانا چاہوں. دین کو، اسلام کو مساجد میں تلاش کرتے ہیں، یہ گھر کے اندر ہے. بالکل، دین اللہ کی رضا گھر کے اندر ہے. دین نظام زندگی کا نام ہے، کسی ایک کونے کا نام نہیں ہے، نظام زندگی ہے. اور ایک بہت اہم واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں وقت کی اس کو نزاکت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اسے سمجھتا ہوں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا دور پایا، لیکن والدہ کی بیماری کی وجہ سے حاضر ہونے میں ہچکچا رہے تھے. پوچھا دربار رسالت میں، سوال پوچھا کہ میں آ جاؤں یا والدہ کی خدمت کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم والدہ کی خدمت کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے
ابھی تک اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے والدہ کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جہاں اویس ملے نا اس سے دعا کروانا، کیونکہ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے. اب حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کہ جن کی رائے پہ اللہ نے قرآن حکیم میں مفسرین نے 19 اور 21 مقامات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی رائے تھی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا. اتنے جلیل القدر صحابی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کی، تلقین کی کہ ویس کرنی سے جب بھی ملاقات ہو دعا کروانا، اس سے اپنے لیے، کیونکہ وہ ماں کی خدمت میں لگا. جی بالکل ماں کی خدمت میں لگا رہا ہے اور اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کہ والدین کی خدمت کتنا اہم جو ہے وہ عمل ہے. دوسری جو چیز اللہ کے قرب کے یہ ذریعے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. تیسری جو چیز معاشرے کا ایک اہم طبقہ ہے یتیم، جس کی طرف آپ نے کہا کہ یتیم سے مراد وہ ہے کہ در مختار میں جو لکھا ہوا ہے کہ جس کا والد نہ ہو دنیا میں، کیونکہ والد ہی ان چیزوں کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے. اور بعض جگہ میں والدہ کا لکھا ہوا ہے کہ جس کی بہرحال والدین میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بندہ ذرا جو بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچہ ہوتا ہے، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کی والدہ نہ ہو وہ جی بہت ساری جگہوں میں والدہ کا بھی تذکرہ ہے. تو اب بندہ جو ہے وہ رحم و کرم پہ آ جاتا ہے حالات کے اور پھر معاشرے کے. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا اور تاکید فرمائی، تلقین فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا، اور گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو. ہم دنیا میں تو جا کے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اگر کسی اپنے بھائی کا، بہن کا، کسی کا کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے یہ اللہ کی رضا کے جو ہیں پیکیج ہیں. اگر اللہ نے کسی خاندان میں یتیم کوئی ہے تو اس کی خدمت کیجئے، اس کی کفالت میں اس کی کفالت کیجئے، اس کے ضروریات اور جذبات تک کا خیال کیجئے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی کیا ہے نیکی، اور جتنے بال آئیں تو وہ بھی اللہ اس پہ اتنا اجر عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ انا وکافل الیتیمین کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. واشار بالسبابۃ والوسطیٰ، نبی علیہ السلام نے دونوں انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا جیسے یہ انگلیاں قریب ہیں ایسے ہی یتیم کی کفالت کرنے والا میرے قریب ہوگا. میرے قریب. ڈاکٹر صاحب ایک اور صورت بھی ہے، یتیم تو نہیں لیکن ایسا بچہ ہے کہ جس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی، جی اب وہ بے سہارا ہے، بالکل، اور وہ اولاد کی کفالت ماں کر رہی ہے. یتیم نہیں ہے لیکن باپ نے سرپرستی کا ہاتھ چھین لیا، اس نے دوسری شادی کر لی یا کوئی اور باہر چلا گیا، جو بل اپنے بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا. ان کے بارے میں اگر ایک ایسا بچہ بالغ بھی نہیں ہے، معصوم بچے ہیں، بیٹی ہے، اس کا باپ سر پہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کا جو طرز اسلوب ہے، یہ طرز بیان ہے، وہ بڑا مزے کا ہے. جی اگلے ہی لفظ میں والمسکین کا لفظ آیا ہے. اللہ اکبر. مسکین سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص، اس کی بھی دو تفسیریں ہیں کہ ایک وہ شخص جس کے پاس کچھ ہے لیکن ضروریات زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، اور دوسری جو تشریح کی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ فقیر اور مسکین میں اگر امتیاز کیا جائے تو فقیر ٹو می میرے خیال میں وہ ہے کہ جس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں لیکن سفید پوش ہے، مانگتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور مسکین وہ ہے جس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے. ایسے ہی ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. سفید پوشی اور اپنی سفید پوشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنی ضروریات کا ذکر نہ کرنا، لیکن اندر ہی اندر قسم پرسی کی زندگی گزارنا ظاہر ہے. تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اللہ کے اوپر توکل اتنا ہے، اور پھر سوسائٹی میں جو ہاتھ پھیلانا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں. تو ہمیں خود آگے بڑھ کر ان لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ تھامنا چاہیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. تو
یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف آپ میں نے مفتی اشارہ صاحب کیا. کو بھی شرکت گفتگو کرتا ہوں. مفتی صاحب یہ بڑا اہم میں نے ایک معاشرے کا سوال تھا جو ڈاکٹر صاحب کے بھی سامنے رکھا کہ ٹھیک ہے یتیم کی کفالت کرنے کے لیے کلام اللہ میں اور فرامین رسول اللہ میں بہت ہمیں تاکید اور تلقین ملتی ہے، لیکن ایسے بے سہارا بچے ان کا پرسان حال کون ہوگا جن کو بظاہر دیکھنے والا نہ ان کا باپ ہے نہ ان کا خاندان ہے؟ کیا اشارہ فرمائیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ ایک بڑی زبردست چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم یتیموں کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ اگر سنگل پیرنٹس بھی ان کو پال رہے ہیں تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. معاشرے کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک یتیم بچہ ہو، ذرا تصور کریں. اچھا میں تھوڑا سا آپ کی اجازت ہو تو سوال کو تھوڑا سا وسیع بھی کر دوں. جی جی جی. ایسے یتیم اور ایسے مساکین جن کا تذکرہ کلام اللہ نے کیا، ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں ہماری انفرادی طور پر کیا ذمہ داری ہے، پھر معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے، پھر ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ بالکل صحیح. جی سب سے پہلے تو ہم ریاست کو لیتے ہیں اوپر سے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کی ریاست وارث ہوتی ہے. صحیح. اچھا اب ریاست اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی تو مجھے تو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. میں معاشرے کا حصہ ہوں، وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. اگر میں با اثر ہوں، اگر میں کوئی این جی او چلا رہا ہوں، نہیں بھی چلا رہا، تو مجھے کم از کم ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. ان کی فیسیں ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کی معاشیات ہیں. آپ کسی ایک بندے کو بھی، کسی یتیم بچے کو بھی سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کے آپ معاشرے کا با اثر فرد بنا لیں، وہ جتنا عرصہ جو ہے وہ اپنے گھر کی کفالت کرے گا، سارا ثواب، سارا صدقہ جاری آپ کے لیے بن جائے گا. لیکن کم از کم کوئی ہم میں سے کون ہے جو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ ذمہ داری کو اٹھائے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسا بندہ ہو جو آپ کے قریب پڑوس میں بھی، ہمارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں پڑوس میں کہ یتیم ہیں، سفید کالر، وائٹ کالر ہیں، سفید پوش ہیں، نہیں مانگتے ہیں، لیکن کم از کم جب ان کے حقوق کی باری آتی ہے تو ہم کیا اپنے گھر سے کوئی کھانا پکا کر ان کے ہاں بھیجتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایسا ہوتا ہے دل بڑا دکھتا ہے کہ آپ کوئی سالن ہانڈی پکا رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشبو ان تک جاری ہوتی ہیں تو وہ سمیل بھی ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے. یا بعض اوقات جو ہے آپ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اپنے یتیم پڑوسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اپنے کیلے کے چھلکے، اپنے جو ہے فروٹ کے چھلکے بھی وہاں نہ پھینکا کرو. نبی کریم کی حدیث ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کیا کرو تاکہ اس کو اپنا والد یاد نہ آ جائے. کاش میرا باپ ہوتا وہ بھی مجھے ایسے پیار کرتا. بالکل صحیح. یہاں تک احساس کرنے کا ہمیں تلقین کی بہت، یعنی کہ یہ وہ باتیں جو احساس کرنے سے، اللہ کے نبی کے فرامین کو سمجھنے سے آئیں گی، احساس کرنے سے آئیں گی. یعنی کہ جو ہم نے جو آپ کے سامنے لسٹ رکھی تھی کہ رحمی رشتوں کی جو بنیادوں میں ایک چیز اخلاص ہوتی ہے، بندہ مخلص ہو. اور اس میں ایک اور بات، آج ماڈرن اگر ہم دور میں دیکھتے ہیں، آج ہم چلیں کھیلے کے چھلکے تو ہو گئے پرانے، آج ہم جو ہے پیزے کھا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پیزے کے ڈبے میں جو اس کے موٹے موٹے چھلکے، موٹے موٹے جو روٹی کے پیس ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. وہ بچے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیا درد نہیں ہوتا؟ کیا احساس نہیں ہوتا؟ کل کو اللہ تعالیٰ یہ خدا نہ خواستہ یہ ان کے ذریعے ان کے علاوہ ہمیں بھی بنا سکتا تھا. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. اور جو مال خرچ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، مال خرچ کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں پہ ارشاد فرماؤں گا، عرض کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ مجھے جو رزق دیا جا رہا ہے میرے اللہ نے دیا جا رہا ہے، میرے اللہ کی عطا ہے، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرا اس میں کوئی فخر نہیں ہے، میرا اس میں کسی قسم کا کوئی وہ جو ہے وہ پروٹوکول نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو انسان کے اندر آز انکساری آئے گی. واقعی یہ رزق تو ان کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. مزید ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں ہم ناظرین کرام سبکن حرفن لفظاً صدائے قرآن کو بلند کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، اور آج اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 36 سے لے کر 38 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پوری ہیرارکی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک تو یہ فرمائیں، آگے بڑھتے ہیں، والدین کی بات بھی ہو گئی، رشتہ داروں کے حقوق کی بات بھی ہو گئی، یتامہ کی بات بھی ہو گئی، مساکین کی بات بھی ہو گئی.
پھر ہمسایوں کی بات بھی ہوگی. میں نے بھی تذکرہ کر دیا تھا کہ 3 طرح کے ہمسائے اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیے ہیں. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں، ایک عام وہ ہمسائے جو رشتہ دار نہیں ہوتے دائیں اور بائیں میں، اور تیسرے پہلو والے جو وقتی طور پر تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اس ضمن میں ایک بات مجھے یاد آ رہی، میں عرض کر دوں. ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو عام طور پہ ٹرین میں اخبار بکتی ہے، ہم لے لیتے ہیں اخبار، پڑھتے ہیں سفر کاٹنے کے لیے. تو بعض اوقات وہ ہمارے ساتھ والا جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی جب ہم اخبار پڑھ چکتے ہیں تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ذرا 2-4 خبریں پڑھ لوں اس میں سے. تو میرے سامنے ایک شخص نے ایک عمل کیا کہ اخبار لی اور اس کے ماتھے پہ لکھا اخبار خود خرید کر پڑھیں. اب یہ کیا پیغام تھا کہ کوئی اس کا خریدا ہوا اخبار لے کے نہ پڑھ لے. کتنی اذیت ہے کہ اگر ساتھ والا لینا بھی چاہتا ہے اخبار وقتی طور پر، کیا ہو جائے گا؟ تو لیکن ہم نے اوپر لکھ دیا اخبار خود خرید کر پڑھیں. کتنی سنگ دلی ہے. میرے خیال ان نزاکتوں کو پیش نظر رکھ کر اللہ رب العزت نے یہاں تلقین کی ہے کہ ساتھ جو تمہارے بیٹھے ہیں ان کی فیلنگز کا، ان کی نفسیات کا، ان کے ساتھ محبت کا، احساس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم ایک صرف اخبار کی بات، یہاں تک کہ کھانا بھی اگر تم خرید کر کھانے لگے ہو تو اس کو بھی پوچھ لو. ہو سکتا ہے اس میں سکت نہ ہو خریدنے کی، تو شریک کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ بات بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آگے غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں آج کے سبق میں، اس بارے میں ارشاد فرمائیں. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیاوی زندگی کا آخری وقت تھا، تو آپ نے بھی اس وقت یہی ارشاد فرمایا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں خیال رکھنا نماز کا اور اپنے غلاموں کا، اپنے ملازموں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ماشاءاللہ آپ نے پڑوسیوں کے حقوق پہ بہت اچھی بات کی ہے. پڑوسیوں کے حقوق کو آج کل کی جو ماڈرن لائف ہے نا، جو طرز زندگی ہے شہری، بالکل پڑوسی کا خبر ہی نہیں، نام کا بھی پتہ نہیں ہے ساتھ کون رہتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی چیز. اور لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ مستقل عبادت بھی ہے اور فرض بھی ہے. اس میں ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ حسن معاملات کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس کی طرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محلے میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین گھر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہو. اب ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور آگے ہی متصل فرما دیا مختالا فخورا کے جو الفاظ ہیں کہ حقوق میں کوتاہی وہی شخص کرتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو غرور، خود بینی ہوتی ہے، تکبر ہوتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، یہ خود نمائی، خود بینی، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر. یہ تو برف ہیں، ایسے ہی ہے، یہ تو پگھل جانے والی چیزیں ہیں. ایسے ہی ہے. اور جو باقی رہنے والے ہیں وہ تو نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ کمال ہے، بلکہ اعمال ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل جو باقی رہنے. تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا. تو صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھا لگوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کو رد کیا جائے اور اللہ کی مخلوق کو ذلیل اور حقیر سمجھا جائے، اپنے سے کم تر سمجھا جائے، خود کو اعلیٰ سمجھا جائے. تو یہ بڑی ایک اہم چیز تھی جس کے اوپر غلاموں کے حقوق کے غلاموں کے حقوق سے ہمارے پروگرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حدیث میں بھی فرمایا اور اس آیت میں بھی جو ہے وہ فرما دیا. کھلانے، پلانے، پہنانے میں کوتاہی نہ کی جائے، طاقت سے زیادہ بوجھ اس پہ نہ ڈالا جائے. تو یہ آیت صریح تو غلاموں اور باندیوں کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اشتراک علت کی بنیاد پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی بنیاد پر جو ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، گھر میں ہوں یا ادارے میں،
ملازمین جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں کے معاملے میں، ان کی اجرت کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان میں نہ تو تاخیر کی جائے غیر ضروری، نہ ہی ان کے کام سے کم اجرت ان کو دی جائے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالا جائے۔ عام طور پہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن حکیم ایک نظام معاشرے کے اندر انصاف چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم گفتگو ہے اور اس پہ مزید بھی آپ کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت تھی، لیکن وقت آڑے آ رہا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے استفادہ کریں گے۔ مفتی صاحب، آخری جو بات ہے آج کے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک وعید بیان کی ہے، جو لوگ ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو بتلا کر مال خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر یہ بھی ہے کہ جو کوئی ظاہری طور پر اللہ کی راہ میں انفاق کرے یا چھپا کر کرے تو دونوں کا درجہ ہے اور دونوں اللہ کو محبوب ہیں، یہاں وعید کیوں ہے؟ جی بالکل صحیح۔ سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب، یہ ماشاءاللہ قرآن نے تو موٹیویٹ کیا ہے کہ مال کو خرچ کرو، مال کو دو۔ جی اچھا، قرآن مجید کا یہ اسلوب آپ دیکھیں گے، قرآن مجید دکھا کر بھی مال کو سپورٹ کرتا ہے، چھپا کر بھی مال دینے کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پر جو زمینی خدا بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی دولت کو اللہ کی دین نہیں سمجھتے بلکہ اپنے کمال سمجھتے ہیں، اور وہ دکھا کر دیتے ہیں تاکہ میری جو ہے وہ بلے بلے ہو، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ تو پھر اب یہاں پر کیا بات آ گئی؟ یہاں پہ نیت کا فطور آ گیا۔ تو نیت کے فطور کی وجہ سے نیتاً یہ چاہتا جو نیتاً یہ چاہتا ہوں کہ میری جو ہے بلے بلے ہو، میرے پوسٹر لگیں، میرے بورڈ لگیں، اور میں جو ہے اتنا جو ہے سخی ہوں، یہ ہوں۔ اور سخی کے حوالے سے وہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا، اشارتاً بات کروں گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے حاضر ہوگا حضور میں، اور اللہ کہنا کیا لے کر آیا؟ تو میں نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا، اور لوگ اللہ کہتا ہے تاکہ تیری یہ نیت تھی کہ تاکہ جو لوگ سخی کہیں تیرا یہ عمل قبول نہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی مذمت کی ہے۔ اور جو اگر مال خرچ کرتے بھی ہیں، اگر مال خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کی غرض سے کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی کو مانس کر دیا، تو یہاں پہ کیا آگی؟ برابری آ گئی، تو یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور بات جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب جیسے حضرت نے ماشاءاللہ بات کی کہ ہمارے ہاں تنخواہ پہ جو کام کرتے ہیں، اجرت پہ کام کرتے ہیں، 30 سال جو ہے فیکٹری میں ملازم ہیں، ان کی وہ محدود تنخواہ میں کام کرتے ہیں، جب ان سے ان کو سیٹھوں کو ان کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ عرب میں بھی رواج ہے، ان کو کہا جاتا ہے تنخواہ بڑھاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے نا بس کچھ فوراً کک آؤٹ کر دیتے ہیں، اور ان کی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ قربانی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر وہ مال اگر خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی ان کو ترغیب دے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا باقاعدہ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ یہ پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں، بھائی دولت کو چھپاؤ، ان پہ کس بات کی جو ہے وہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر خرچ کریں گے تو پھر دکھا کے کریں گے، تو دکھانے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ریاکاری آ گئی، اس ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے غلاموں کی بات چھیڑی تھی اور مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو ایک تو ان کی خدمت کے مطابق اجرت ان کو دینی چاہیے، کبھی سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم ان کو دیتے ہیں کیا اس میں ان کے خاندان کے بنیادی حقوق بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ جب میرے صاحبین گفتگو کر رہے تھے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک اونٹنی اور اس کی باغ ڈور جس نے سنبھالی ہوئی تھی وہ شخص ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، جب رکے تو اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اونٹنی کی دل کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ اے ہمارے حبیب، یہ اونٹنی پتہ کیوں روتی ہے؟ اس نے بھی زبان حال سے کچھ کہنا چاہا، اونٹنی نے بھی کہنا چاہا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور میری طاقت سے بڑھ کے کام لیتا ہے۔ اونٹنی نے کہا، شکایت لگائی اپنے مالک کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، اس اونٹنی کے مالک کی طرف، کہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ تم اس کی سکت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتے ہو۔ تو ناظرین کرام، کیا ہم اپنے غلاموں پہ، اپنے ملازمین پہ ان کی سکت سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالتے؟ اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ بھی سوچئے اور پھر اپنے دل میں احساس کیجئے۔
وہ خدمت گار ہیں آپ کے، وہ آپ کے کام آسان کرتے ہیں، آپ کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور پھر ان سے ان کی سکت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ان کو اجرت دیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا، کیا وہ اس کے مطابق ہے؟ ہم بعض اوقات آرام کی نیند سوتے ہیں اور ہمارے ملازم، ہمارے خادم، ہمارے غلام وہ جاگتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، اور یہ ملازمین بے شک گھر کے ہوں یا سرکار کے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، بعض ہمارے محافظ، ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، وہ سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری بھی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے ترجیحی بنیادوں پر کلام اللہ میں اور فرامین رسول میں اس کے بارے میں ارشادات ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔